إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الإمام عليه السلام أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا يكمل العقل إلا باتباع الحق. آپ حضرات انتہائی صمیمانہ، مخلصانہ تبریک اور تہنیت کے مستحق ہیں، جو اس دانشگاہ میں ایک تواتر کے ساتھ گزشتہ 50-51 برسوں سے یوم حسین کا انعقاد کرتے ہیں۔ حضرت سید الشہداء سبط رسول امام ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام ان شخصیتوں میں سے ایک شخصیت کے حامل ہیں، جو شخصیتیں حق سبحانہ و تعالیٰ کے اس عالم ہستی میں بے کراں عظمتوں کی حامل ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی اور آپ کی شخصیت ایسی آسان نہیں ہے کہ اس کی عظمت تک عام ذہن انسانی پہنچ سکے۔ بے کراں ہے آپ کی شخصیت، آپ کی عظمتیں بے کراں ہیں، آپ کی قربانیاں بے کراں ہیں۔ مہد سے لے کر اور مقتل تک، مہد سے لے کر مشہد تک، آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قابل غور، لائق مطالعہ اور شایان استفادہ ہے۔ افسوس یہ ہے کہ تاریخ نے ان شخصیتوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ جو مورخین ہیں، ان مورخین نے عموماً دنیاوی اور مادی سیاسی اقتدار میں آنے والوں کی تاریخیں لکھی ہیں، روحانی شخصیتوں کی تاریخیں کہاں لکھی گئیں؟ دنیاوی تہذیبوں اور تمدنوں کی تاریخیں بہت اہتمام سے لکھی گئیں، لیکن روحانی شخصیتوں کی، الہی شخصیتوں کی تاریخیں نہیں لکھی گئیں، بلکہ ان کی تاریخوں کو درباری مصنفین نے جہاں تک ممکن ہو سکا مسخ کرنے کی کوشش کی۔ یہ جدید اور ہر آنے والی جدید نسل کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان شخصیتوں کے انوار میں لکھی گئی تاریخوں، جو درباروں میں لکھی گئی تاریخیں ہیں، ان کی تصحیح کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔
تاریخوں کی روشنی میں جو درباروں میں لکھی گئیں تاریخیں، جو سیاسی قلم نے تاریخیں لکھیں، ان تاریخوں کی روشنی میں ان شخصیتوں کا مطالعہ نہ کریں، ان شخصیتوں کے انوار کی روشنی میں تاریخوں کا مطالعہ کریں۔ ہاں، اس کے لیے ہنر چاہیے، اس کے لیے ریاض چاہیے، اس کے لیے ایک خاص علمی، فکری، وجدانی، بصیرتی ایک زاویہ نگاہ چاہیے۔ وقت کے دامن میں اس وقت گنجائش بہت کم ہے، اذان ظہر قریب ہے، روز جمعہ ہے، اس لیے کوئی مفصل گفتگو تو نہیں کی جا سکتی۔ سمجھیے کہ گفتگو میری تبریک تہنیت سے شروع ہوئی ہے اور دعا پہ ختم ہو جائے گی، لیکن درمیان میں جو چند جملے ہیں اگر یہ یاد رہ جائیں اور طلبہ، محققین، ریسرچرز اس پر کام کریں تو یقیناً کام کرنے کے لیے بہت سی راہیں کھلیں گی، اور منتظر ہیں ابواب علم آپ کی دستک کے۔ جب بھی کوئی طالب علم، کوئی محقق، کوئی ریسرچر اخلاص کے ساتھ طلب علم کے لیے آگے بڑھتا ہے تو تائید الہی اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتی ہے۔ وہ جو مشہور حدیث ہے، اس حدیث میں بھی یہ معنویت موجود ہے کہ اگر کوئی طالب علم گھر سے نکلتا ہے طلب علم کے لیے اخلاص کے ساتھ، قربتاً الی اللہ، تو فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ تو جو ریسرچرز ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، ہنیئا لکم، طوبی لکم، آپ بہت لائق تبریک ہیں، لائق تہنیت ہیں، بہت خوش قسمت ہیں آپ جن لوگوں نے اپنی زندگیوں کو علمی تحقیقات کے لیے وقف کیا ہے یا کرنا چاہتے ہیں۔ فرشتے آپ کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، توفیقات الہیہ آپ کے ساتھ ہو جاتی ہیں، ہر طرح کی مدد اور کمک اللہ کی طرف سے آپ کے شامل حال ہوتی ہے۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ طلب علم کا عوض کسی بھی شے کو قرار نہ دو، یعنی طلب علم، اس کے مقابلے میں کوئی بھی شے آ جائے تو طلب علم چھوڑ کر اس شے کو اختیار نہ کرو۔ واضح ہے یہ چھوٹا سا فقرہ حضرت کا کیسی دعوت دیتا ہے طلب علم کے لیے اور کیسا حوصلہ دیتا ہے۔ دوسری حدیث ہے اصول کافی میں کہ جو طلب علم کی راہ میں نکلتا ہے اللہ اس کی زندگی کے تمام معاملات کا کفیل ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی کفالت خود کرتا ہے، مگر یہ کہ طلب علم کی راہ میں سچی نیت ہونی چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے۔ یہاں پر بعض حضرات ان حدیثوں کو محدود کرتے ہیں طلب علم دین تک، لیکن یہ فقیر اس اضافت کو قبول نہیں کرتا۔ کوئی بھی علم غیر دینی نہیں ہے، ہر علم جو انسانی زندگی کو فائدہ پہنچانے والا ہے وہ دینی علم ہے، بشرطے کہ اس کو حاصل کر کے انسان اپنی نیت میں کوئی قصور پیدا نہ کر لے اور وہ استحصال نہ کرے انسانوں کا استحصال کسی بھی زاویے سے ہو، منظور نظر شریعت یا منظور نظر خدا نہیں ہے۔ استحصال پیش نظر نہ ہو، استثمار پیش نظر نہ ہو، استکبار پیش نظر نہ ہو، استعمار پیش نظر نہ ہو۔ ہاں، استعمار مثبت بھی ہوتا ہے۔ استعمار مثبت یہ ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ عالم انسانیت کی تعمیر کرے، یہ استعمار درست ہے۔ مگر یہ استعمار کہ دوسروں کے گھروں کو منہدم کریں اور صرف اپنے گھر کو بنائیں،
یہ استعمار مذموم ہے، اس کی مذمت کی گئی ہے، ورنہ لفظ استعمار، کلمہ استعمار برا نہیں ہے۔ اگر آپ ماحول زندگی کی تعمیر کریں، تمام انسانوں کے لیے اچھی دنیا تعمیر کریں، تو یہ استعمار مطلوب ہے آپ سے۔ منفی استعمار، اس کی مذمت کی گئی ہے، وہ حرام ہے۔ تو استحصال نہ ہو عوام کا، انسانوں کا کسی بھی منزل میں علم حاصل کرنے کے بعد، تو ہر علم شرعی ہے، ہر علم دینی ہے۔ اصلاً علم کو تقسیم کرنا دینی علم و دنیاوی علم ہے، یہ تقسیم غلط ہے، اسے رد کر دینا چاہیے۔ اور یہ باتیں وہ سمجھے گا جس کی عقل کامل ہوگی۔ ناقص عقلیں ان مسائل کو نہیں درک کر سکتی، اور عقل کیسے کامل ہوگی؟ اسے حضرت امام ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام نے ایک جملے میں ارشاد فرمایا ہے کہ لا یکمل العقل الا باتباع الحق۔ عقل کامل نہیں ہو سکتی جب تک کہ حق کی پیروی نہ کی جائے۔ اسے اپنی اپنی ذہنی اور علمی جد و جہد کا عنوان بنا لیں، سرنامہ۔ ہر طالب علم، عقل اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتی جب تک کہ حق کی پیروی نہ کی جائے۔ آقا حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک بلند صلوات پڑھ دیجئے محمد والا۔ چونکہ سائنس سے متعلق اور میڈیکل سائنس سے متعلق بطور خاص یہ یونیورسٹی ہے، تو میں 2-3 فقرے حضرت کے بس عرض کر سکوں گا اس وقت، اور حوالے دے سکوں گا، تفصیلی کوئی بیان ممکن نہیں ہے۔ ایک تو یہی بیان بہت غور طلب ہے مختصر ہونے کے باوجود، عقل مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ حق کی پیروی نہ کی جائے۔ عقل ہر انسان کے پاس ہے، اور فطرت فیاض نے کسی کے ساتھ بخل یا خیانت نہیں کی ہے، نہ بخل سے کام لیا ہے، نہ خیانت کی ہے، نعوذ باللہ۔ فطرت فیاض نے ہر ایک کو عطا کیا ہے۔ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دوسرے کسی بچے سے کم کوئی حظ اور حصہ زندگی کا لے کر نہیں پیدا ہوتا۔ اسباب ہوتے ہیں، عوامل ہوتے ہیں، کچھ سمجھ میں آتے ہیں عوامل، کچھ نہیں سمجھ میں آتے، لیکن یہ اسباب و عوامل ہوتے ہیں جو صلاحیتوں میں تفاوت پیدا کر دیتے ہیں۔ تو جو عقل بالفعل لے کر آتا ہے ہر بچہ، یہ بالقوہ لے کر آتا ہے، وہ بالفعل کمال کے درجے تک پہنچ جاتی ہے اگر اسے صحیح ماحول ملتا چلا جائے اور وہ حق کی پیروی کرتا چلا جائے۔ یہاں حق کی تشریح بھی ضروری ہے، تفصیل ضروری ہے، کیسے حق کی پیروی کی جائے یہ بھی تفصیل ضروری ہے۔ یعنی صرف اس ایک فقرے کی شرح میں کہ عقل مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ حق کی پیروی نہ کرے، اس کی تشریح میں بہت علمی اور اصطلاحی زبان استعمال کی جائے تب بھی کم سے کم 100 سوا 100 150 صفحے کی کوئی تھیسس لکھی جا سکتی ہے، مختصر، مفصل تو اور بھی زیادہ۔ پھر جناب امام حسین علیہ السلام کا ایک جملہ اور ہے، دیکھیے تحقیقی سفر آگے نہیں بڑھتا، کبھی آگے نہیں بڑھتا اگر اس میں تنقید کا عمل شامل نہ ہو۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سائنس نے ہمیں سکھایا ہے، خود اپنے نظریے پر تنقیدی نگاہ ڈالنا۔ کوئی بھی علمی نظریہ سامنے آئے تو تقلیدی نہیں بلکہ تنقیدی نگاہ ڈالنا اس پر، چونکہ تقلیدی نگاہ ڈالیں گے تو آپ ترقی نہیں کر سکتے، پیروی کرتے رہ جائیں گے۔ علمی ترقی ہی تب پیدا ہوتی ہے جب انسان علمی مطالب کو تنقیدی نگاہ سے دیکھتا ہے، اعتراض کرتا ہے، سوال کرتا ہے، آنکھ بند کر کے قبول نہیں کر لیتا۔ یہ بھی کس نے سکھایا ہے؟ سائنس نے سکھایا ہے۔ سوال کرنا کس نے سکھایا ہے؟ قرآن نے ترغیب دی ہے کہ سوال کیا کرو۔
اہل بیت نے سکھایا ہے کہ سوال کیا کرو۔ اولاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فطرت انسانی بنائی ایسی ہے کہ ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ کس نے بنایا ہے ذہن؟ ذہن تو اللہ نے بنایا ہے نا، اور سوال آپ کہیں بازار سے خرید کے تو نہیں لاتے ہیں، سوالات تو خود بخود ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا ذہن ہی کیوں بنایا کہ اس میں سوالات پیدا ہوں؟ اس لیے بنایا کہ وہ رب ہے، وہ جانتا ہے کہ تربیت کس طرح کی جاتی ہے، نشو و نما کس طرح ہوتی ہے، پروان کیسے چڑھایا جاتا ہے۔ تو عقل انسانی کو پروان چڑھانے کے لیے اس نے ذہن ایسا بنایا کہ اس میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور انسانوں کی ہدایت کے لیے ائمہ ایسے بھیجے کہ جو سوالات کو قبول کرتے ہیں خندہ پیشانی کے ساتھ، اور کہتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہ جاؤں۔ ایک طرف سوالات پیدا ہو رہے ہیں، ایک طرف سوالات کا استقبال کرنے والا موجود ہے، تو پھر بتائیے اگر ایسے ماحول میں ایک طالب علم زندگی بسر کرے گا تو کتنا رشد کرے گا، کتنا پروان چڑھے گا، اس کی عقل کس قدر پروردہ ہوگی، کس قدر مثمر ثمر ہوگی، کس قدر ترقی کرے گا، اوج کمال تک پہنچے گا۔ اور تنقیدی عمل جس کی طرف میں نے عرض کیا، آقا امام حسین علیہ السلام کا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، اور اس وقت فرمایا ہے کہ من دلائل العالم انتقادہ لحدیثہ، من دلائل العالم انتقادہ لحدیثہ، عالم کی پہچان یہی ہے کہ وہ اپنی گفتگو کی خود تنقید کرتا ہو۔ یہ کسی سائنٹسٹ کا قول نہیں سنا رہا ہوں میں، کسی ویسٹرن فلاسفر کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ امام حسین علیہ السلام کا جملہ ہے کہ ایک اسکالر کی پہچان یہ ہے، ایک عالم کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی بات کی خود تنقید کرنا جانتا ہو۔ وَعِلْمُهُ بِفُنُونِ حَقَائِقِ النَّظَرِ، اور عالم کی ایک پہچان یہ ہے کہ اس کو علم ہو استدلال کے طریقوں کا، استدلال کے فنون، استدلال کے کتنے طریقے ہیں، کتنے اسالیب ہیں استدلال کے، اس پر ایک اسکالر کی نظر ہونی چاہیے۔ یہ ارسطو کا جملہ نہیں ہے، یہ حضرت ابو الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کا جملہ ہے۔ اس طرح کے نہ جانے کتنے فقرے آپ کے کلام میں ہیں۔ علم اور معرفت کے تعلق سے آپ نے فرمایا ہے دراست العلم لقاح المعرفہ، مسلسل علمی ریاضت معرفت کو جنم دیتی ہے۔ مسلسل علمی ریاضت معرفت کو جنم دیتی ہے، یعنی معرفت کا درجہ بالاتر ہے، علم کا درجہ کمتر ہے۔ اگر یہ علمی ریاضت جاری رہے تو انسان کے اندر معرفت پیدا ہو جاتی ہے۔ علم و معرفت میں فرق کیا ہے؟ علم کہتے ہیں جاننے کو، اور معرفت کہتے ہیں پہچاننے کو۔ عموماً پہچاننا یہ سمجھا جاتا ہے کہ آنکھ سے دیکھ کے پہچان لیا آپ نے کسی کو۔ مثلا میں نے وائس چانسلر صاحب کا نام سنا تھا، اس یونیورسٹی کا نام سنا تھا، جب سنا تھا تو وہ بات میرے علم میں آ گئی تھی، لیکن جب آیا تو میں نے اسے دیکھ کر، عمارت کو دیکھ کر، انہیں پہچان لیا ان آنکھوں سے۔ تو وہ جو پہلے سنا تھا وہ تھا علم، جب آ کر دیکھ لیا، پہچان لیا، تو یہ ہوئی معرفت۔ محسوس چیزوں کو پہچان لینا تو آسان ہے، جو حواس خمسہ کے دائرے میں چیزیں آتی ہیں انہیں پہچان لینا تو آسان ہے، اس لیے ان چیزوں کے پہچاننے کے لیے معرفت کا لفظ کم آتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ ان حقیقتوں کو پہچان لیا جائے، ان معانی کو پہچان لیا جائے جو پیکر نہیں رکھتے مادی۔
وہ معانی، وہ حقائق، وہ حقیقتیں جو محسوس کوئی شکل و صورت یا محسوس پیکر نہیں رکھتی، مادی پیکر نہیں رکھتی، ان کو پہچان لیا جائے، صرف جانا نہ جائے، پہچان لیا جائے. یہ بلند مرتبہ انسان کو کس طرح حاصل ہوتا ہے؟ حضرت سید الشہداء ارشاد فرماتے ہیں کہ دراست العلم لقاح المعرفہ. جب انسان مسلسل علمی ریاض کرتا ہے، علمی ریاضت کرتا ہے، تو ایک منزل وہ آتی ہے کہ معرفت پیدا ہو جاتی ہے. یعنی وہ جن معانی کی صورتیں نہیں ہوتی انہیں بے صورت بھی پہچان لیتا ہے. جو حقائق جسم نہیں رکھتے انہیں بھی پہچان لیتا ہے اپنے دل کی نگاہ سے. یہ علمی تربیت، یہ فکری تربیت، یہ منطقی تربیت، یہ حکیمانہ تربیت کس کے کلام سے حاصل ہو رہی ہے؟ سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین. اندازہ کیجئے چھوٹے چھوٹے فقروں میں آقا حسین نے کیا کیا فرمایا. اور پھر اگر آپ جو لوگ خاص طور سے میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں، صرف دعائے عرفہ جو ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی، خاصی طویل ہے، اسے اگر مطالعہ کریں آپ کو فزیولوجی اس میں ملے گی، انیٹمی اس میں ملے گی، نہ جانے کتنے نکات و کتنے شعبہائے علوم طب آپ کو دعائے عرفہ کے متن میں مل جائیں گے. اس فرق کے ساتھ کہ ظاہر ہے کہ وہ دعا باسلوب دعا ہے، ایک عرفانی متن ہے، سائنسی متن نہیں ہے. اگر سائنسی متن ہوتا تو اس کا اسلوب کچھ اور ہوتا. چونکہ وہ عرفانی متن ہے تو اس میں حقائق کو بیان کرنے کا اسلوب الگ ہے، لیکن حقائق سموئے ہوئے ہیں اس میں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو طلاب علوم طبیہ ہیں، جو میڈیکل سائنسز کے ریسرچرز ہیں، انہیں صرف روز عرفہ نہیں، انہیں گاہے بگاہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ ویسے بھی پڑھنی چاہیے، تاکہ اللہ سے بھی رشتہ ہو اور خلق اللہ کی فہم بھی حاصل ہو جائے. آقا حسین کے کلام میں بھی نور ہے، بے کرا نور، بے کرا ہدایت، بے کرا فوائد ہیں. اور آپ کی شخصیت تو ویسے ہی بے کرا ہے. بلا سبب حضرت رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر تعظیم نہیں فرماتے تھے کہ نماز کی حالت میں سجدے کی کیفیت میں آپ کو پشت پر دیر تک تشریف فرما رہنے کے لیے اذن عطا فرماتے تھے. جب تک حسین خود پشت نبوت سے اتر نہ آئے اس وقت تک آپ سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے. یہ کیفیت کیوں تھی؟ محدثین نے اسے اہتمام کے ساتھ نقل کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ یا اور تمام جو انداز تھا کہ حضرت امام حسین کو ممبر پر بٹھاتے تھے اپنے پاس. اس وقت عمر کیا تھی؟ 5 برس، 4 برس، 6 برس زیادہ سے زیادہ. یہ 5 برس 6 برس کے امام حسین کو برابر میں بٹھا کے اصحاب سے، تمام موجود لوگوں سے ارشاد فرماتے تھے ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے، اسے پہچان لو، اس کی معرفت پیدا کرو. مقام ختم نبوت پر فائز امام المرسلین یہ فرما رہا ہے تو کیا صرف فرط محبت میں کہ نانا کو نواسے سے محبت زیادہ تھی؟ وہ فرما رہے ہیں یہ حسین ہے، اسے پہچان لو، اس کی معرفت حاصل کرو. اس لیے کہ یہ حسین وہ تھا جس کے ایک ایک جملے سے سائنس کی ایک ایک شاخ پروان چڑھ سکتی ہے، علم کے ابواب کھل سکتے ہیں. آپ کے اقوال اور پھر اگر آپ کی سیرت اور آپ کے عمل کی طرف توجہ کریں اور اس کے اسرار اور حکم، اس کے رموز میں غور کریں تو پھر تو فرش تا عرش وہ ابواب علم و حکمت کھلتے ہیں کہ عام انسانی ذہن اس کا احصاء نہیں کر سکتا، شمار نہیں کر سکتا. اذان ظہر قریب ہے، میں اس سے زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، صرف ایک جملہ اور عرض کروں گا کہ وجودی جہت سے
آقا حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا کی مظلوم ترین شخصیت ہیں. یہی کہا جاتا ہے نا. یہ فقیر عرض کرتا ہے امام حسین علیہ السلام بے شک مظلوم ترین شخصیت ہیں، لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ اس کائنات کی شجاع ترین شخصیت ہیں. ایسی شجاع ترین شخصیت کہ دوسرے شجاع سامنے ہوں تو ان کا خوف آتا ہے. حسین کا نام کوئی لے لے تو ہر دور کا فرعون لرز جاتا ہے. نہ آپ دیکھیں یہ مسلسل جو تاریخ میں ذکر حسین پہ پابندیاں لگائی جاتی رہیں، مجلسیں نہیں کر سکتے، ان کا نام نہیں لے سکتے، مسلسل یہ 1400-1500 برس میں ہمیشہ یہ دنیا میں ہوتا رہا. کیوں ہوتا رہا؟ اس لیے کہ حکمرانوں کو صرف نام حسین سن کے ایک خوف طاری ہو جاتا ہے کہ اگر کچھ لوگ حسینی پیدا ہو گئے تو پھر ہمارا ظلم و استبداد باقی نہیں رہے گا، ہمارا باطل نظام باقی نہیں رہے گا. یعنی گویا شجاعت حق کا پیکر ہے حسین، گویا قدرت الہیہ کا ایک رمز ہے نام حسین. انسان حسین کا نام سنتا ہے اور اسے اللہ کا جلال نظر آتا ہے. یہ حسین تو علمی مقامات سے لے کر، علمی تربیت سے لے کر روحانی تربیت تک، جمالیات ہستی، جمالیات وجود سے لے کر جلال ہستی تک، ہر اعتبار سے ذات امام حسین، نام امام حسین، ذکر امام حسین عظمتیں رکھتا ہے، اور بے کرا عظمتیں، بے کرا عظمتیں. اور بس اس جملے پہ ختم کر رہا ہوں کہ کل ذات امام حسین حجت تھی، آج نام امام حسین حجت ہے. نام حسین ابن علی حجت ہے. کل ان کا وجود مبارک و مقدس اللہ کی طرف سے تمام انسانوں کی آزمائش و امتحان کے لیے ایک مرکز تھا. آج نام امام حسین اللہ کی طرف سے تمام انسانوں کے لیے آزمائش اور امتحان کا ایک وسیلہ ہے، اور آپ کا ذکر مبارک تمام انسانوں کے لیے آزمائش اور امتحان کا ایک وسیلہ ہے. آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ہر سال 50-51 برس ہو گئے آپ ذکر حسین کرتے ہیں، نام حسین بلند کرتے ہیں، گویا آپ اس آزمائش اور امتحان میں کامیاب ہو رہے ہیں. پروردگار آپ کو اس دنیا میں اور اس دنیا میں، علمی دنیا میں، عملی دنیا میں ہر لحاظ سے کامیابیاں عطا فرمائے، سرفرازیاں عطا فرمائے. اپنے 2 مصروں پر گفتگو تمام کر دیتا ہوں. یہ شعر کئی جگہ میں نے عرض کیا ہے، لیکن بہرحال چونکہ خود مجھے اپنا یہ شعر اچھا لگتا ہے تو میں آپ حضرات کے سامنے مقرر پیش کر دیتا ہوں. جوش ملیح آبادی نے کہا تھا کہ ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی. یہ تو جوش نے کہا ہے. اس فقیر نے کہا ہے نہ مدرسے، نہ مساجد، نہ فلسفہ، نہ کلام. نہ مدرسے، نہ مساجد، نہ فلسفہ، نہ کلام، ثبوت حق کے لیے بس حسین کافی ہے. آپ کے لیے بہت دعائیں، آپ کے اس ادارے کے لیے، اس یونیورسٹی کے لیے بہت دعائیں، اس کے تمام مشتغلین، وائس چانسلر صاحب، تمام اساتذہ، تمام فیکلٹی ممبرز، تمام لیکچررز، تمام اسٹوڈنٹس، تمام ریسرچرز، سب کے لیے بے کرا دعائیں بتوسل سرکار سید الشہداء دعا کر رہا ہوں. پروردگار آپ کو علمی اور عملی تمام محاذوں پر سرفرازیاں عطا فرمائیں. والسلام علیکم ورحمۃ